بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری قوم کو آج میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 14 سال پہلے جس منصوبے پر میں نے دستخط کیے تھے، آج الحمدللہ عمران خان کی حکومت میں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان، اور چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جن دونوں کی کوششوں سے چین کے اندر ہر میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور خاص طور پر کل ایکنک کی میٹنگ میں شیخ حفیظ صاحب کی صدارت میں ہوئی، اور میں اسد عمر کا پلاننگ والوں کا بھی مشکور ہوں کہ یہ 6.80 بلین ڈالر سے کراچی سے پشاور تک 1780 کلومیٹر کا ڈبل نیا ٹریک 160 میل کی سپیڈ سے کل ایکنک نے منظور کیا ہے، اور اس میں یہ اس معاہدے میں طے ہے کہ روزگار جو ہے وہ لیبر چائنیز جس کو بھی یہ الاٹ ہو وہ چین سے نہیں لائیں گے، بلکہ 90% لیبر جو ہے وہ پاکستان کی استعمال ہوگی۔ اس سے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حادثوں کی اصل وجہ جو ساری قوم کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1861 کا یہ ٹریک بنا ہوا ہے، 1000 سے زائد اگر سارے لگائیں تو 3000 کراسنگ ہیں۔ اس میں صرف اس ٹریک پہ جو بننے جا رہا ہے کم و بیش 1000 ریلوے کراسنگ ہے، مین یعنی جو پھاٹک لگے ہوئے ہیں اور جو بغیر پھاٹک کے ہیں، اور جس پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ اور اس کا حل یہ تھا جو کل ایکنک نے شیخ حفیظ مشیر خزانہ کی قیادت میں منظور کیا ہے، اور اس سے سگنل سسٹم نیا ہونے جا رہا ہے، سارا سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا کہ کسی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ سے پہلے ٹرین خود رک جایا کرے گی، اور پاکستان ساری قوم موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہی ہے۔ نہ اس سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی آیا، نہ شاید بعد کبھی آئے، کیونکہ کسی نے اس ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے یہ عمران خان کے نصیب میں لکھا تھا کہ وہ اس ٹریک کو ہاتھ لگائے، اور یہ ٹریک جو ہے 70.62 پاپولیشن میں سے گزرتا ہے۔ جب 13 سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس وقت 62-63% آبادی میں سے گزرتا تھا۔ آبادی اتنی ٹریک کے ارد گرد پھیلی ہے کہ یہ 71% پاپولیشن کے درمیان میں سے گزرتا ہے، اور یہ ٹریک جو ہے اس میں لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 34 ٹرینیں چل رہی ہیں ہماری، یہ 140 ہو جائیں گی، اور جو 16 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں یہ 160 ہو جائیں گی۔ ہم پرائیویٹ کمپنیز کو ہمارے پاس تو ٹریک کرائے پہ دیں گے، جو اپنی نئے ٹرینیں لانا چاہیں وہ اس پر لا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک بات میں آج تک کسی کو نہیں کہی، لوگوں نے مجھ پر الزام دیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جی۔ 3-4 بنیادی ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں تبلیغی جماعت والا بھی ایکسیڈنٹ شامل تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑے 2-3 منصوبے تھے۔ میری زندگی کا مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کروں۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کے دور میں یہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بڑی کوشش کی، 14 سال میرے گزر گئے ہیں نالہ لئی اور ML1 کے لیے۔ ہاسپٹل میرا تقریباً ماں بچے کا مکمل ہے، انہیں کام تیز ہے، ایک نئے وزیر صحت آ گئے ہیں، اس کو اور تیز کرواؤں گا۔ آلموسٹ اسی سال میں نالہ لئی بھی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پر وہ بھی شروع ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں میں ایک بات جا سکے کہ اس شہر کی صحیح خدمت ہوئی تھی۔ 2 یونیورسٹیاں ہماری ہو گئی ہیں، دونوں اللہ نے ہم سے بنوائی ہیں۔ 2 اور یونیورسٹیاں وقار النصابی اور IT بھی، اور میری کوشش ہوگی چین میں جس کو ٹینڈر الاٹ ملے، جگہ ریلوے کے پاس ہے، ایک ریلوے کی یونیورسٹی بھی بنائی جائے۔ یہ وہ کام اور بات ہے جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کا مین حصہ اس ML1 اور نالہ لئی کے لیے صرف کیا ہے،
اور میں ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ساری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عمران خان کے دور میں ایکنک میں شیخ حفیظ کی مشیر خزانہ کی قیادت میں یہ منظور ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اسی سال اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ML1 منصوبہ جو ہے میں مکمل ہوگا اور اس کے اوپر کتنی لاگت آئے گی؟ ویری گڈ کوشچن۔ 3 صورتیں، اگر تو ہم 1 ٹینڈر کر دیں تو پھر تو یہ 3 سالوں میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ اگر 2 ٹینڈر کریں گے 3.5-4 سال لگ سکتے ہیں، اگر 3 کریں گے تو 5 لگ جائیں گے۔ چین جن قوم ہے، آپ کو پتا وہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں، وہ اسپتال 1 دن میں بنا دیتے ہیں۔ جب یہ کام الاٹ ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت تیز رفتاری سے بنے گا۔ ویسے ہم نے 3 پیکج بنائے ہیں، اگر پلاننگ والوں نے، اگر میں ہوتا تو میں سمجھتا اگر کوئی ایک ہی پیکج میں کئی جگہوں سے شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ابھی آپ نے اس طرح بتایا کہ 90% جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ پاکستانی ہوگی، یہ بڑی اچھی شاید وہ ہے، اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ لیبر کے ساتھ جو ٹیکنیکل اسٹاف جو ہے وہ مطلب آپ کو چائنا اس کو پرووائڈ کرے گا یا پاکستان سے وہ بھی مطلب اس کی خدمات دی جائیں گی؟ دیکھیں 70 سال سے ہم لنگڑی لولی ریلوے چلا ہی رہے ہیں نا، ہم 90% انجینئر، مکینیکل انجینئر آلریڈی ریلوے میں ہیں، لیکن جو لیبر ہے، جتنے سارے سلیپر بچھانے ہیں وہ سارے پاکستانی ہوں گے، ان کے مکینیکل انجینئر ضرور آئیں گے، لیکن ہمارے انجینئر بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہوں گے۔ 90% جو ہے وہ جاب جو ہے پاکستانیوں کو ملیں گے۔ جی ابھی آپ سے عرض کی نا 6.80۔ جی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک نیا بنے گا اس میں مقامی کمپنیوں کو بھی موقع ملے گا کام کرنے؟ دیکھیں آگے اتنا بڑا یہ کام ہے کہ آگے وہ چائنیز مقامی کمپنیوں کو دے سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم نے تو چائنیز کو ٹینڈر کرنا ہے، سو آگے وہ مقامی کو ہی دیں گے، ہمیشہ یہ کرتے ہیں، کیونکہ بریجز بنانا، انڈر وے بنانا، اوور وے بنانا، اور 1000 سے زیادہ کراسنگ کو ساری فینسنگ ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا ٹریک پہ۔ شیخ صاحب یہ جو دادا نئی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے دونوں اطراف پہ بہت بڑی آبادی ہے، تو اس میں کوئی آبادی کے مطلب بیچ میں کسی کو ظاہر ہے ہمیں اس 14 وزارتیں ہم نے کی ہیں، اسی لیے کی ہیں کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد تھا۔ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے 14 وزارتوں کو ہیڈ کیا ہو، اور شاید دنیا میں ہی کوئی نہ ہو۔ ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اگر جو ڈسٹرب ہوا تو اس کو منہ مانگی بہت اچھی قیمت دیں گے، یہ نہیں۔ یہ سارے لوگ 2 روڈ ہوگا، 2 رویہ ہوگا، اور سارے غریب پنڈی کے، گنج منڈی ہو گیا، رتا ہو گیا، گوال منڈی ہو گیا، نالا لئی ہو گیا، یہ سب لوگ امیر ہونے جا رہے ہیں۔ ان کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ یہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں اپنے گھروں کو، یہ ساری مارکیٹیں بن جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کے علاقے میں ایک دکان کی کیا قیمت ہے، اور یہ پرائم ایریا ہے پنڈی کا، یہاں ایک دکان کی جو قیمت ہوگی وہ بھی جو پرائیویٹ انٹرپرینور اس کو لے گا اس سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے۔ شیخ صاحب اس کی ایسٹیمیٹ کوئی لگایا ہے آپ نے نالا لئی کا؟ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو لوگ متاثرین ہوں گے ان کو پیمنٹ ہوگی؟ آف کورس ہوگی جی، پاکستان ہے، کوئی مذاق تو نہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی متاثر ہو اور اس کو پیسے نہ دیں۔ ایسٹیمیٹ کیا لگایا؟ ابھی تو اس کا PC1 بنا ہے، اور ہم نے اس میں ریلوے ٹریک بھی ڈالنے کی ایک کمپنی کے ساتھ BOT بیسس پہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک سوہاں سے لے کے ایئرپورٹ تک ریلوے کی لائن بھی بچ جائے، لائٹ ٹرین جسے کہتے ہیں، اور یہ اورنج ٹرین جیسی مہنگی نہیں ہوگی، یہ BOT بیسس پہ ہوگی، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ شیخ صاحب جو تجاوزات ہیں وہ آپ کی حویلی کے سامنے بھی اسی طریقے سے، اور آپ کے جو حلقہ میں تجاوزات اسی طریقے سے ان کا خاتمہ ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں جی، تجاوزات کے ساتھ۔ اور جو تجاوزات آپ نے ختم کی تھی بہت عرصہ پہلے، اور آپ نے ان کو 4 نمبر چنگی پہ ایک پوری مارکیٹ بنا کر دی اور بعد میں فروخت ہوگی، اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے کیا؟ اسی کو لاٹ کر کے دی ہے، وہ اس کو 4 نمبر چنگی پہ دی ہے، تھانہ بنی پہ دی ہے، بنی تالاب پہ دی ہیں لاٹیں۔ اگر ایک بندہ بیچ جاتا ہے تو بیچ جائے بھائی، اگر پھر کسی کو دیں گے وہ بیچتا ہے تو بیچ جائے، اس کی پراپرٹی ہے، یہ کیا ہے، اس میں کسی کو کیا شکایت؟ ایک بندے کو دکان الاٹ کی ہے میں نے، اگر وہ اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے کہتا ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، بڑی خوشی سے بیچے۔ جی سر۔ اچھا شیخ صاحب 100 سال میں کاروبار سے کوئی شک نہیں ہے کہ ریلوے کا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان کی ریلوے کا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جس ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں اس میں بل ٹرین کا جتنی اس کی اماؤنٹ ہے؟ ویری گڈ کویشچن۔ دیکھیں جتنی سپیڈ تیز ہوتی ہے اتنا خرچہ بڑھتا ہے۔ اب ہم 70-80 سے جا رہے ہیں 160 پہ، یہ 200 تک جا سکتی ہے،
لیکن یہ ایک دفعہ اگر سٹرکچر بن گیا تو اس کو کوئی ہمارے بعد آنے والا 300 تک لے جا سکتا ہے. یہاں بنیاد ہی نہیں تھی, 60 کو آپ اوپر لے جا ہی نہیں سکتے, نیچے سے سلیپر ٹوٹا ہوا ہے, نیچے سے نٹ بولٹ نہیں ہے, نیچے سے سگنل سسٹم. یہ جو سگنل سسٹم ہے اس کے بعد ہم یا ہمارے بعد سدا بادشاہی خدا کی ہے. اگر اس کو 300 پہ بھی لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے, اس کی سپیڈ کے لیے پیسے کم خرچ ہوں گے. سہیل سما سے جی سر. ایک صاحب ML1 کے اوپر بھی بات ہوگی, لیکن نیب نے بھی آپ کو سے نیا پروجیکٹ شروع کر دیا, شاید بڑی بڑی تربیاں ہو رہی ہیں اور آپ PTI کی طرف کی ہو رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ اپوزیشن دوبارہ بات کرے گی؟ دیکھیں آج فرد جرم لگی ہے اور اس کا کیس سیریس ہے, اس کو کوئی شہباز شریف کو تویز دھاگے کا کام کرنا چاہیے اور کوئی تعویذ شویز کرے. اس کا اور حمزہ کے کیس سب سے زیادہ سیریس ہیں, منی لانڈرنگ والے, اس پہ وٹنسز بھی سخت ہیں. اور آصف زرداری کو تو کوئی فکر نہیں ہے, اس نے PhD کرائم میں کی ہوئی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کرمنل پروسیجر, ذرا پارلیمانی زبان استعمال کروں. آصف زرداری نے کرمنل پروسیجر میں PhD کی ہوئی ہے, اس کے پاس وکیل ہے, وہ لمبی ڈالتا جاتا ہے, اور بیٹا اس نے پریس کانفرنسوں کے لیے رکھا ہے. عملی طور پہ تو APC اگر 15 تاریخ تک نہ ہوئی تو پھر تو محرم شروع ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے, کیوں نہیں بلایا جا سکتا, ایون چینی میں بلایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو نہیں بلایا جا سکتا. نیب جو ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ, کسی کو بھی بلا سکتی ہے. اور میں یہ ساری باتیں کہہ چکا ہوں کہ یہ 4-6 مہینے بڑے اہم ہیں, اور اس میں عمران خان 5 سال پورے کرے گا. میں کتنی دفعہ یہ کہوں, انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا, اور اس اپوزیشن میں وہ دم خم نہیں ہے جو اپوزیشن کی بیسک ضرورت ہوتی ہے. یہ اپوزیشن جو ہے اس کو سہولتیں چاہیے, اس کو کنسیشن چاہیے. ان کو جلد آپ سنیں گے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ نیب ختم کرو, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا شیخ صاحب, جی سر. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ 100 سال سے ریلوے چونکہ ریجویشن نہیں ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں ریلوے کی تباہی میں سیاسی حکومتوں کی غلطیاں بھی ہیں, اور ساتھ ہی جڑا دوسرا سوال کہ 1.5 لاکھ نوکریاں کیا یہ مستقل ہوں گی, سرکاری ہوں گی, اس کا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں چین میں تو سرکاری نوکریاں نہیں ہوتی, پیسے چینیوں نے دینی ہیں, تنخواہ بڑی اچھی ہوگی. دیکھیں یہ ہم اور اس میں سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے نزدیکی ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو جوائن کر لیں, تاکہ ہم یہ ML1 سٹارٹ ہے, قوم یہ سمجھے. ہمارے پاس ML2 ہے, ML3 ہے, ہم نے گوادر سے جانا ہے, ML4 ہے. جب یہ چین ML1 کر لے گا ہم ML2 پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہماری آمدن بڑھ جائے گی, اور قرضہ جو ہے اس میں ہماری بہتر پوزیشن ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی, ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور یہاں سے جو اچھی پٹڑی نکلے گی, یہ ساری پٹڑی, یہ ڈبل ٹریک میں نے لودرا سے رائیونڈ تک شروع کیا تھا مشرف کے دور میں. وہ پٹڑی ابھی بہت اچھی ہے, اس کو ہم لے کے آئیں گے دوسرے ٹریک پہ جہاں ہماری برانچ لائنیں ہیں, سرگودا ہو گیا, جھنگ ہو گیا, اس طرف لے کے آئیں گے. وہ ٹریک ضائع نہیں کریں گے, اس کو بیچیں گے نہیں اسکریپ میں, اس کو اس طرف لگائیں گے, اس طرف اپنی لیبر استعمال کریں گے. تھینک یو سر.